موسیٰ علیہ السلام سمندر کے ساتھ ساتھ سفر فرما رہے ہیں، ہماری ساتھ ہے، اللہ کے کسی خاص بندے سے ملاقات کا اذن ہے، تو اپنے حواری سے کہتے ہیں یا خادم سے کہتے ہیں یا مرید سے کہتے ہیں کہ میرا کھانا نکالو، تو بھنی ہوئی مچھلی ٹوکری میں تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے یاد نہیں رہا، راستے میں ایک جگہ مچھلی ٹوکری میں سے کود کر سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ اس نے کہا وہی جگہ تھی جہاں اس اللہ کے خاص بندے نے ہمیں ملنا تھا، اس کی ملاقات وہیں تھی، آؤ پلٹیں، قرآن کے مطابق اپنے پیروں کے نشان پر وہاں تک آئے جہاں وہ راستہ بناتی ہوئی، ایسے راستہ نظر آ رہا تھا، بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، بھنی ہوئی مچھلی جو ان کے کھانے کے لیے انہوں نے اس میں تل کے رکھی تھی، کچی مچھلی نہیں کھانی تھی انہوں نے۔ اب خاص بندہ ملنے کی جگہ کون سی ہوئی؟ اب یہ کوڈ میں قرآن سمجھا رہا ہے، جو اللہ کا خاص بندہ ہے، جو انعام یافتہ بندہ ہے، جو اللہ کا مخلص بندہ ہے، اس کے ملنے کی جگہ کہاں ہوئی؟ جہاں خرق عادت ہو رہا ہے، خرق عادت ہو رہا ہے، ایسا عجوبہ ہو رہا ہے جو روٹین میں نہیں ہو سکتا کہ بھنی ہوئی مچھلی راستہ بناتی ہوئی سمندر میں چلی جائے، روٹین کا نہیں ہو رہا، عام بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے، ما فوق الفطرت بات ہے۔ تو کہاں ملے گا وہ خاص بندہ؟ آج بھی جہاں روٹین نہیں ہے، خرق عادت ہو رہا ہے، ایسا عمل ہو رہا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، اب کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، جہاں آپ چونک جائیں، آپ سمجھیں یار یہ تو کوئی معجزاتی کام ہے، یہ تو غیر معمولی کام ہے۔ وہ جو غیر معمولی کام جہاں ہو رہا ہے آج بھی وہیں ملے گا درویش، وہیں ملے گا اللہ والا، وہیں ملے گا اللہ کا خاص بندہ۔ یہ بتا دی گئی جگہ آپ کو تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ جب کسی اللہ والے کی جستجو میں نکلے، کسی خاص بندے کی تلاش آپ کو ہو، تو یہ آپ سمجھ لیں گا ملے گا وہاں جہاں خرق عادت ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی نشاندہی فرما دی ایک بڑے انداز سے، بڑے ڈھنگ سے۔ پھر دوسری بات، اس کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ اسے مستقبل کی خبر ہوتی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک غریب آدمی کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار تم نے اس میں کیوں سوراخ کر دیا، یہ غریب آدمی کشتی تم نے داغدار کر دی۔ انہوں نے کہا آگے ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیاں ضبط کر لیتا ہے، اس لیے داغدار کیا ہے کہ یہ اپنی مزدوری کرتا رہے، اس کی کشتی بچ جائے۔ بادشاہ کا رویہ غائبانہ پتہ، آنے والے زمانے کی خبر، اس کے مطابق ایکٹ، عمل بھی اس کے مطابق، تین باتیں ایک ہی اس میں ہو گئی۔ اور کشتی والے سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، اس کو جو کرایہ دینا تھا وہ دیا۔ اس نیکی کا معاوضہ کشتی والے سے نہیں لیا، جو کرایہ اس کو دینا تھا دے دیا۔ اب یہ سارا مستقبل کی کہانی ہے۔ آگے جاتے ہیں، ایک بستی میں کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، مگر وہاں ایک دیوار تھی جو بڑی بوسیدہ تھی اور گرنے والی تھی، اس کو سیدھا کر دیا، مزدوری کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور تم ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ دو غریب بچوں کی ملکیت ہے، اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے جو پیسہ چھوڑا ہے وہ دفن ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ سیدھی کر رہا ہوں کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے پیسے، اپنا سرمایہ نکال لیں گے۔ اس نے کہا تو انہی کی کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ان کا باپ نیکوں میں تھا، ان کا باپ نیکوں میں تھا۔ اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کا باپ نیکوں میں سے تھا اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو نیکیاں شروع کر دیں۔ گارڈ رکھنے سے نہیں حفاظت ہوگی ان کی، 26 کروڑ روپیہ بینک میں چھوڑ کے جانے سے ان کی تحفظ نہیں ہوگا۔ نیکی شروع کر دیں، اللہ ان کی حفاظت کا ضامن ہو جائے گا، ارینجمنٹ کرے گا۔ اب چھپا ہوا خزانہ بھی نظر آ گیا درویش کو، ان کے باپ کی نیک ہونا بھی نظر آ گیا،
اور اس کا راستہ بھی نظر آ گیا کہ کیسے تحفظ دیا جائے۔ اب یہ ساری باتیں مستقبل سے ہیں، کوئی ماضی، اس کا نیک ہونا ماضی کی بات ہے، تو درویش کو ماضی کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، حال کا بھی پتہ ہے کہ آج خزانہ یہاں دفن ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے کہ اتنے عرصے بعد یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ سورہ جو ہے نا، یہ اللہ کے خاص بندوں کی معاملات کی آپ لوگوں تک پہنچانے کی سورہ ہے، جو اس کے خاص بندے ہیں، جن پر اس کا انعام ہو جائے، جو مخلصین ہوں۔ اب دیکھو ماضی کا بھی خبر ہے کہ ان کا باپ نیکوں میں سے تھا، حال کا بھی خبر ہے کہ یہاں ان کا خزانہ ہے، اور مستقبل کی بھی خبر ہے کہ اس کو میں نے دیوار کو تعمیر کر دوں گا تو ان بچوں کا خزانہ محفوظ ہو جائے گا۔ پھر تیسری جگہ ایک نوجوان ملا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا، خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس کو ناحق مار دیا، یہ کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا موسیٰ اب تم سے صبر نہیں ہو سکا، اب میری تمہاری جدائی ہے۔ میں نے کہنے لگے انہوں نے اس لیے مارا ہے، اللہ کے حکم سے مارا ہے، کہ اس کا باپ بہت نیک آدمی ہے، اس کی ماں بہت نیک ہے، خطرہ تھا کہ یہ بڑے ہو کے انہیں تذلیل کرے گا، اس کو مار دیا، اللہ ان کو اور بیٹا دے گا جو بڑا نیک ہوگا۔ ان کے ہونے والے بیٹے کا بھی پتہ ہے کہ بیٹا ہوگا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نیک ہوگا۔ یہ سارا احوال، مگر یہ ساری باتیں وابستہ کس سے ہیں؟ اللہ کی مہر سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے تعلق سے۔ اللہ اس کی آگاہی دے رہا ہے، اللہ اس کا بیان فرما رہا ہے، اور اللہ ہی مدد فرما رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ اب یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اپنی مرضی کا اختیار نہیں رکھتے، امر الہی کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ کے امر کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک بستی میں سیلاب آ گیا اور پانی بہت تیز چڑھا، کنارے پانی نے توڑنے شروع کر دیے گاؤں کے، مٹی کے۔ تو لوگ، ایک ولی اللہ تھے، ان کے پاس گئے کہ اللہ کے ولی ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کندھے پہ کئی رکھی یا بیلچہ رکھا، کہنے لگے چلو، اور جا کے کنارے کو مزید توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ والے کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں بہا دے، روڑ کے لے جائے، تو میں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوں۔ تو کوئی اللہ والا امر الہی کے خلاف نہیں چلتا۔ یہ بھی اس میں کوڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ جسے دجال کا ڈر ہو وہ سورہ کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے۔ اس میں ان قوموں کا ذکر ہے جو سمندروں کے کنارے آباد ہیں، اہل مغرب، یہ سارے دجال کے ساتھی ہیں۔ اس لیے یہ کوڈ کملی والے نے آپ کو بتا دیا۔ جب آپ وہ پڑھیں گے آپ اپنے دشمنوں سے اویئر ہو جائیں گے، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو کوشش میں نے کی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو یہ اس کا کوڈ جو ہیں وہ بتا دیے جائیں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، آپ کے رویے بدل جائیں۔ آپ کوشش کریں کہ اللہ کے مخلصین میں داخل ہو جائیں، اللہ کے مخلص بندوں میں داخل ہو جائیں، تاکہ وہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیں۔